یہ ہمارے اس چینل کی پہلی ویڈیو ہے، پہلی آڈیو ہے جس میں ہم آپ کو ہم بستری کرنے کا اسلامی طریقہ بتائیں گے۔ اس کی احتیاطیں کیا ہیں، بہترین طریقہ کیا ہے جس میں میاں بیوی دونوں ہی لذت حاصل کر سکیں، وہ کون سے طریقہ ہے، کون سا انداز ہے، اور اسلام نے اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آج ہم آپ کو بتانے لگے ہیں۔ اس چینل پر ہم اسی طرح کی چیزیں سنیں گے کہ میاں بیوی کے تعلقات کیسے اچھے ہوں، میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کیسے ادا کر سکیں، ایک دوسرے کو کیسے مطمئن کر سکیں، ازدواجی معاملات کیسے بہتر ہو سکے، انشاءاللہ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ تو ہم بستری کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ مقصود ہونا چاہیے ہم بستری کا کہ میں عورت کو پریشان نظری سے بچاؤں گا، کیونکہ جب عورت کے ساتھ صحبت نہ کی جائے تو وہ پریشان ہوتی ہے، اس کی جو خواہش ہے وہ پوری نہ ہو تو وہ کسی اور کی طرف مائل ہوتی ہے۔ اسی طرح مرد جو ہے وہ اگر ہم بستری نہ کرے تو وہ بھی غیر محرم عورت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے اور دونوں ہی کے ضرورت ہے، اس لیے ایک تو بیوی کو پریشان نظری سے بچانے کی نیت، اور دوسرا خود کو گناہوں سے بدنگاہی سے بچانے کی نیت ہونی چاہیے، اور پھر ساتھ میں ایک کثرت امت کی نیت بھی ہو کہ نیک صالح اولاد کا حصول مقصود ہے، یہ نیت کریں۔ اچھا، یہ نیت کرنے کے بعد اب جو ہم بستری ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی دو چمیاں لی اور دخول کر لیا۔ اس طرح کرنے سے عموماً عورت ڈپریشن کا مریض ہو جاتی ہے، وہ پریشان ہوتی ہے اور بہت ساری آزمائش کا شکار ہو جاتی ہے۔ یاد رہے، ہم بستری کرنا یہ عورت کا حق ہے اور اس حق کو پورا کرنا یہ مرد پر لازم ہے۔ ہم بستری اگر مرد نہیں کرتا تو گناہگار بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کی احتیاطیں کیا ہیں، جو طریقہ ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے چند احتیاطیں سمجھنا بھی ضروری ہے۔ عموماً ہمارے ہاں لوگ بالکل ننگے ہو کر، کپڑے اتار کر ہم بستری کرتے ہیں، تو حدیث میں اس کا منع ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی کپڑے اترے ہوئے نہ ہوں تو وہ مزہ نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، ہوتا ہے، آپ بالکل ریلیکس ہونے چاہیے اور اس میں آپ بالکل اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کریں۔ اگر کپڑے ہونے کی وجہ سے آپ کو لذت نہیں ملتی، آپ تھوڑا پریشان ہوتے ہیں، تو پھر آپ بالکل کپڑے اتار لیں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ اوپر سے کوئی چادر لے لیں۔ ایسا نہ ہو کہ کپڑے بھی اتار دیے، بالکل ننگے ہیں اور اوپر چادر وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اس سے حدیث میں منع کیا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یتجردانی تجرد العیر، کہ گدھوں کے طرح دونوں میاں بیوی ننگے نہ ہوں۔ جس طرح گدھے صحبت کے وقت ننگے ہوتے ہیں، ان کے ہاں تو لباس کا ہے ہی نہیں نا سلسلہ، تو یوں تم لوگ بھی بغیر لباس کے نہ ہونا، یہ اسلام میں منع ہے، شرم کے منافی ہے۔ اب لذت محسوس نہیں ہوتی، سکون محسوس نہیں کرتے، اطمینان نہیں ہوتا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اوپر سے آپ چادر لے لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت صحبت کریں کہ جب دونوں ہی اس پر ایگری ہوں، پہلے سے ذہن بنا ہوا ہو، معدہ نہ تو بالکل بھرا ہوا ہو، یعنی کھانا کھایا اور فوراً صحبت کر لی، اس سے گیس بڑھے گی، آپ کا معدہ خراب ہوگا، پریشان ہوں گے آپ، یہ بھی نہیں کرنا۔ اور بالکل خالی ہو جائے، یعنی رات مثال کے طور پر آپ نے کھانا کھایا اور اب آپ صحبت کر رہے ہیں صبح فجر کے بھی بعد، اب آپ کا پیٹ بالکل خالی ہے، فجر کے بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے، صبح اٹھ کر 9-10 بجے آپ نے ناشتہ کرنا ہے، پیٹ آپ کا خالی ہے اور اس کنڈیشن میں آپ صحبت کرتے ہیں، تو اس سے بھی بہت ساری بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو ہم بستری سے پہلے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ پھر عورت کو بھی اس پر ایگری کرنا یہ ضروری ہے۔ اس کا طریقہ شریعت میں یہ فرمایا گیا، یہ بتایا گیا کہ عورت کے ساتھ ملاعبت کی جائے۔
ملاعبت کرنا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں 3 کھیل جائز ہیں: تیر اندازی، گھوڑ سواری، اور تیسرا ملاعبت، بیوی کے ساتھ ملاعبت۔ یہ ملاعبت سے مراد کیا ہے؟ اس کو آپ عام زبان میں یوں سمجھیں کہ بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرنا، اس کو چومنا، اس کو جسم پر ہاتھ پھیرنا، اس کو دبانا، اس کے مختلف جو جسم کے اعضاء ہیں اس کو چھیڑنا۔ خواتین کے جسم میں ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ایسے بہت سے اعضاء ہوتے ہیں کہ جس کو اگر مرد چھوتا ہے تو اس کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو وہ کون سے اعضاء ہیں اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن آج ہمارا ٹاپک وہ نہیں ہے۔ تو ملاعبت کی جائے، عورت کے ساتھ اچھے طریقے سے چوما جائے، اس کو گلے ملایا جائے، اس کے مختلف اعضاء پر ہاتھ پھیرا جائے، اس کو مختلف جگہوں پر چوما جائے، اسی طرح عورت مرد کے مختلف اعضاء کو، مختلف حصوں کو چومے۔ تو جب یہ کنڈیشن ہو، اور اب اس کے بعد جب مرد دیکھے کہ عورت بھی اس طرف مائل ہو گئی ہے، وہ بھی آگے بڑھ کر چوم رہی ہے، گلے مل رہی ہے، زور دے رہی ہے، اور لمبی لمبی سانسیں لینا شروع ہو گئی ہے، تو اب ایسی کنڈیشن میں پھر صحبت کرے۔ اب صحبت کرنے کا طریقہ کیا ہے، عورت کس طرح ہو، اس کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ڈوگی سٹائل، جس کو کہا جاتا ہے کہ عورت کو الٹا کر کے لٹایا اور اس کی کمر کو کھڑا کر دیا اور پیچھے سے جو ہے وہ اگلی شرمگاہ میں دخول کیا، تو شرعاً تو یہ بھی جائز ہے، گناہ اس میں بھی نہیں، لیکن یہ طریقہ مناسب نہیں۔ اسی طرح بعض مرد لیٹ جاتے ہیں اور عورت کو اوپر سے بٹھا دیتے ہیں، اب وہ عورت مرد کے اعلی تناسل کو پکڑ کر جو ہے وہ اپنی شرمگاہ میں داخل کرتی ہے، یا مرد خود بھی داخل کر دے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں شرعاً یہ بھی جائز ہے، یہ طریقہ بھی درست ہے، لیکن مناسب یہ بھی نہیں۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ چت لیٹی ہوئی ہو، جیسے پیٹھ جو ہے وہ بچھی ہوئی ہو چارپائی پر، پلنگ پر، اور جو سینہ ہے وہ اوپر کی طرف ہو۔ عورت چت لیٹی ہو اور مرد جو ہے وہ اکڑوں بیٹھا ہو۔ اکڑوں بیٹھنے سے مراد آپ یہ لے لیں کہ دونوں گھٹنے یہ زمین پر ہو اور اس کی کمر اٹھی ہوئی ہو۔ اب عورت کے دونوں پاؤں کو کھولے اور شرمگاہ پر اپنے عضو تناسل کو رکھے، تھوڑا سا اس کو رگڑیں اور اس کے بعد اس کو داخل کریں۔ جب آپ نے دخول کر لیا، یہ صحیح طریقہ ہے۔ دخول کرنے کے بعد عموماً ہوتا یہ ہے کہ مرد اگر 2-4 جھٹکے دے اپنی شرمگاہ کو، اعلی تناسل کو 2-4 مرتبہ اندر باہر کرے تو یہ فارغ ہو جاتا ہے، لیکن عورت فارغ نہیں ہوتی۔ تو اب کہنا کیا ہے کہ دخول کرنے کے بعد جب اعلی تناسل اندر داخل ہو گیا تو کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں، اندر ہی رہے، اس کو باہر نہیں نکالنا۔ ہاں اگر آپ فارغ ہو چکے ہیں، 2-4 مرتبہ آپ نے جھٹکے دیے اور آپ کی منی خارج ہو چکی، آپ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کو نکالے نہ جب تک عورت خود نہ کہے کہ اس کو نکالے، کیونکہ عورت کو جب تک لذت نہیں ملے گی تب تک وہ اس کے نکالنے پر راضی نہیں ہوتی۔ وہ چاہتی ہے کہ یہ رہے، وہ دخول رہے، جسم کے اندر، وہ شرمگاہ کے اندر موجود رہے۔ جب وہ موجود ہوتا ہے، اس کی رگڑ ہوتی ہے تو عورت کو لذت آنا شروع ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ جب عورت بھی فارغ ہو جاتی ہے تب اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ جب لذت ختم ہوتی ہے تو پھر وہ کہتی ہے کہ اب اس کو نکال دو۔ تو ایک طریقہ، اس کا درست طریقہ یہ ہے کہ دخول کرنے کے بعد اس کو اعلی تناسل کو، اپنی شرمگاہ کو عورت کی شرمگاہ میں رکھے رہیں، اس کو نکالے نہیں۔ جب وہ بالکل پرسکون ہو جائے اور وہ خود کہے کہ اب نکال لیں تو پھر اس کو نکالیں۔ تو یہ ہے اسلامی اعتبار سے ہم استری کرنے کا درست طریقہ۔ چند ایک احتیاطی بھی ہم نے آپ کو بتا دی۔ انشاءاللہ اسی حوالے سے مزید باتیں، کون سے اعضاء عورت کے نازک ہوتے ہیں جس کو ہاتھ لگانے سے عورت جلدی ہم بستری کے لیے راضی ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ
عورت مرد کا ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چومنا، چاٹنا، اس کے حوالے سے اور دیگر بہت ساری چیزیں میاں بیوی کے تعلقات کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اسی چینل پہ سنیں گے. تو ہمارے چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں تاکہ صحیح زندگی آپ اپنی گزار سکیں. یونیک میرڈ لائف، بے مثال